حجت الاسلام علی جناب مولانا مشیر عباس صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت ہی اچھے مشورے قوم کے نام، راشٹر کے نام اور ملک کے نام پیش کیے۔ ڈاکٹر سدھاکر سنگھ صاحب ہمارے بیچ میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر سدھاکر سنگھ صاحب، آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، آپ ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے۔ اور آج علی ڈے، یوم علی پر جو حضرت علی علیہ السلام نے دنیا انسانیت کو درس دیا، ان کے نام پر آج یہ جشن، یہ اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر سدھاکر سنگھ صاحب کا ہم سواگت کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ عزیزوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ ہمارے بیچ میں آج کے اس اہتمام کی صدارت کر رہے روح الملت عالی جناب علی ناصر سعید اباقاتی آغا روحی صاحب قبلہ، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ آپ کی خدمات، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہمارے لیے بڑا فخر کا موقع ہے کہ اس عظیم الشان اہتمام میں آپ نے وقت نکالا اور ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے۔ صرف اس اہتمام کے لیے آپ نے لمبا سفر طے کیا، شب میں آ گئے تھے تاکہ آپ سب کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں مومنین امہٹ سے گزارش کر رہا ہوں، جو حضرات دور دراز ہیں، ان سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مومنین سے مؤدبانہ گزارش ہے جو حضرات دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں، اور یہ پروگرام ایک بار پھر عرض کروں کہ یہ لائیو کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نعرہ صلوات سے گفتگو سماعت کریں۔ محترم علماء کرام، نوجوان دانشوران ملت اور قابل احترام سامعین، اس وقت 6 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ شاید اب اس صدارتی تقریر کے بعد کوئی اور تقریر نہیں ہونا ہے، لیکن انشاءاللہ 6 بجے سے پہلے میں نڈھال انسان آپ کو مزید نڈھال ہونے سے بچا لوں گا۔ اصل میں ادھر منظرنامے بدلتے ہیں، اصطلاحیں بدلتی ہیں اور بہت کچھ بدلتا ہے۔ ادھر گاؤں گود لیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ فلاں ایم پی نے فلاں گاؤں گود لیا ہے، فلاں ایم پی نے فلاں گاؤں گود لیا ہے۔ یہ بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو میرے ہم عمر ہیں، یہ جانتے ہیں، بچوں نے شاید سنا ہو یہاں کے، امہٹ وہ گاؤں ہے جس نے مجھے گود لیا تھا 65 سال پہلے۔ یہیں میں نے گومتی میں تیراکی سیکھی، یہیں پہلے میں نے 12 بور کی بندوق چلائی، یہیں جو ایئرپورٹ اب فعال ہو گیا ہے، یہ ہوائی پٹی بنی تھی، یہیں ڈرائیونگ سیکھی، اور یہاں سے علی گڑھ گاؤں تک۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں جلدی سے نہ جاؤ، اطمینان سے جاؤ۔ اب اس کے بعد بچا کیا ہے میرے علاوہ؟ اب مجھے امہٹ نے گود لیا ہے نا، تو بجلی چلی گئی۔ ہاں، دیکھیے کچھ آواز ابھی نہیں ہے۔ ہاں وہ ابھی چالو، ہاں کنیکٹنگ کیا ہے۔ آپ سب بیٹھتے ہیں؟ ہاں اس وقت تو حضرات، چند باتیں، میں بالکل تقریر نہیں کروں گا، باتیں کروں گا۔ بہت معنی خیز، بہت ہی اچھا یہ ایک جلسہ ہوا ہے، جو کانفرنس نما، سیمینار نما، سمپوزیم نما ایک نشست تھی۔ ہم اصل میں اس سسٹم سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں، اور اس سے واقف ہونے میں ہمیں 2 4 6 8 سال کا وقفہ چاہیے ہوگا۔ لکھے ہوئے مقالے ہوتے ہیں، اس میں جیسے مجلس ہوتی ہے تو پوری مجلس سن لی،
اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں تو بعد میں بصد احترام ذاکر سے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے جو روایت پڑھی یا یہ واقعہ پڑھا اس کا کیا مقصد ہے یا یہ اس کا کیا حوالہ ہے. لیکن اس میں باقاعدہ سوال بھی کیے جا سکتے ہیں مقرروں سے اور مقرروں کو جواب بھی دینا ہوتے ہیں. غدیر یووا فاؤنڈیشن ایک نوجوان ادارہ ہے اور میں آپ کے سامنے ایک سچ بول رہا ہوں. آج کل کا 21ویں صدی کا بلکہ فیشن علم ہے. جس کو دیکھو تعلیم 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 تعلیم. میاں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پیٹ میں روٹی نہ پہنچے تو اللہ کو سجدہ بھی نہ کرے آدمی. تو ہندوستان کا بٹوارا ہوا, ذمہ داری کا خاتمہ ہوا, لوگوں کے حالات خراب ہوئے, ہلوں سے کسی طرح سے فصلیں اگا کے فاقے توڑے, پھر دھیرے دھیرے ترقی کی. اب خدا رکھے اسی امٹ میں یہ چوتھی نسل میں دیکھ رہا ہوں جو انگلش میڈیم اسکولوں سے پڑھ کے اچھے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے. اور اب ان لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ہم کو ایک سیمینار کرنا چاہیے. یہ سیمینار اگر 20 برس پہلے کہیں نام لیا جاتا ہے شیعہ معاشرے میں تو لوگ سمجھتے کہ کوئی 3 مینار والی جگہ ہوگی جس کو سہ مینار کہا جا رہا ہے. برا نہ مانیے گا. اور ایک چیز سمجھ لیجیے, ہم آپ انسان ہیں, کوئی نبی نہیں ہے کہ علم لے کے پیدا ہوں, کوئی امام نہیں ہے کہ علم لے کے پیدا ہوں. تو پہلی نسل نے, میں اپنے بیٹوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے روٹی کی لڑائی لڑی ہے, تم لگژری کی لڑائی لڑ رہے ہو. تمہارا پرابلم بلیک بیری ہے, ایپل ہے, آئیوا ہے, نوکیا ہے اور گاڑیوں کے ماڈل ہیں کہ اب یہ گاڑی پرانی ہو گئی اب دوسری لی جائے, یہ پرانی ہو گئی اب تیسری لی جائے. ہم نے روٹی کی لڑائی لڑی ہے. تو ہم نے اس لیے لڑی ہے کہ یہ بہرحال مسجد سامنے ہے اور نہ بھی ہو, یعنی خدا نخواستہ کبھی ہمیں اپنے گھر کے لیے نہیں لیکن جس لوگوں کے ساتھ ہم جی رہے تھے ان سب کے لیے ہمیں اجتماعی روٹی چاہیے تھی. انفرادی روٹی تو اللہ نے حسین کے صدقے میں روز اشہر کے علاوہ کوئی فاقہ نہیں ہونے دیا. اور خیر اب دھیرے دھیرے ان چیزوں کی طرف بڑھیں. اس میں دلچسپی یقیناً شروع میں کم ہوگی, لیکن اس بہانے آپ کو ایک بات بتاؤں, قصیدہ خوانیاں ہو رہی ہیں اس لیے شعراء آ رہے ہیں, شعراء آ رہے ہیں, شعر سن رہے ہیں ہم بچپنے سے, اس لیے ہم میں شعر کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. مجلسیں ہو رہی ہیں, بڑے بڑے عالم و ذاکر آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہم غدیر, خیبر, خندق, مختلف غزوات, ہمیں 12 اماموں کی تاریخ ولادت, 11 اماموں کی تاریخ شہادت, رسول کی عظمت, اللہ کی الوہیت, انبیاء کی نبوتیں, مرسلین کی رسالتیں, یہ سب ہم کو اسی وجہ سے معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بچپن سے مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تو اس سے ہماری نالج اور بڑھے گی, ہمارے معلومات اور بڑھیں گے اور اس میں مختلف مذہب کے لوگ آئیں گے. ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے نوجوانوں سے, آپ ایک چیز پر ضرور فخر کیجئے کہ آپ ہندوستانی شیعہ ہیں. دیکھیے میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے فخر کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ شیعہ ہیں. شیعہ تو دنیا میں بہت سے ہیں, اور کہیں خنجر کے نیچے ہیں, کہیں پابندیوں میں ہیں, کہیں جکڑے ہوئے ہیں, کہیں زبان نہیں کھل سکتی, کہیں قلم نہیں چل سکتا, کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ہندوستانی شیعہ ہیں. آپ کو اپنی 2 چیزوں پہ ایک ساتھ فخر کرنا ہوگا, اپنے شیعہ ہونے پہ فخر کیجئے اور اپنے ہندوستانی ہونے پہ فخر کیجئے. آپ ہندوستانی ہیں, آپ خود ایٹمک انرجی ہیں, اس لیے آپ کو امریکہ یا چین کے سامنے یا روس کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. اور آج بھی جو سب سے بدنام جہاز ہے, کیا میاں نام ہے اس کا, ریفل, ہاں, جس کے سودے پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, اس کے خریدار ہم ہیں. بیچنے والا زیادہ مالدار نہیں ہوتا ہے, خریدنے والا زیادہ مالدار ہوتا ہے. رفیل سودے کی بات آ رہی ہے, وہ ورز گھوٹالے کی بات آ رہی ہے. تو ابھی 2 دن پہلے حیدرآباد ایئرپورٹ پر 2 کلو سونا پکڑا گیا. اگر کنزیومر ہندوستان میں نہیں ہے تو سونا اسمگل ہو کے کہاں سے کیوں آ رہا ہے؟
خواہ مخواہ ہم کو انگریزوں کی غلامی نے اور یہ مغل بادشاہوں کے ظلم نے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے. یہ ہم ہندوستانی ہیں, ہماری اتنی زبانیں ہیں کہ کم سے کم ایک کرنسی نوٹ پر 14 زبانیں لکھی ہوتی ہیں. زبانیں اتنی ہیں, بولیاں. معاف کیجیے گا, میں نے شاید جو بات کہی تھی وہ اسٹیج سے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ معلوم ہو گئی. سب کرنسی نوٹ پر 14 زبانیں ہیں. 14 کے بغیر 1 روپے سے لے کے 2000 تک کا نوٹ بیکار ہے. اور پاکستان کی کرنسی گرتی چلی جا رہی ہے. وہاں کے کرنسی نوٹ پر 3 زبانوں میں لکھا ہوتا ہے. اب یہ کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کم ہے تو ہماری تعداد کم ہے. تعداد کم ہونے کی وجہ سے پیسے والے کم ہیں. پیسہ کم ہونے کی وجہ سے, اور یہ سن لیجیے, ایجوکیشن سستی ہوگی تو 200-300 برس کے بعد سستی ہوگی. ایجوکیشن خود اپنے آپ میں ایک بزنس ہے, اور جو اسکول جتنا مہنگا ہے اسی میں پڑھانے والے بھی اتنے اچھے ہیں, ان کی سیلری بھی اتنی اچھی ہے, ان کی تنخواہیں بھی اتنی اچھی ہیں. ابھی تو ہم گیو اینڈ ٹیک کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, لیکن اب ہمارا ہندوستان کتنا بہتر ہو گیا ہے. ہمارے بہت سی چیزیں آج سے 50 برس پہلے جو چیزیں ایکے پہ چلا کرتی تھیں اب وہ ڈیلکس کاروں کے اوپر گھوم رہی ہیں. وہ مخلوق, حد یہ ہے کہ اب گائے بیل بھینس گو رکشک بیل گاڑیوں اور چوپایوں میں ڈھونڈنے کے بجائے ٹرکس میں ڈھونڈ لیتے ہیں. حالانکہ یہ گو رکشک بھی بہت ہی بے تکے ہیں. یہ سب غنڈہ گردی ہے جو غریبی کی وجہ سے ہے, اور غریبی کو دور کرنے کا ایک راستہ نکالا مل کے امریکہ نے ضیاء الحق کے ساتھ کہ دہشت گردی پھیلاؤ, غریبی دور کرو. آتنکواد بھی غریبی کی دین ہے. آتنکواد اپنے آپ میں ایک بزنس ہے, ٹیررزم اپنے آپ میں ایک بزنس ہے. یہ میں متفرق باتیں آپ سے کہتا چلا جا رہا ہوں. ان کانفرنسوں میں, ان سیمیناروں میں تھوڑی تھوڑی دلچسپی زیادہ لیجئے, اور اس میں انٹلیکچوئلس آئیں, مختلف فرقوں کے لوگوں کو بلائیے اور بہت ہی کھلے ہوئے ڈسکشن کیے جائیں. ابھی دیکھیے انجینئرنگ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, کتنی محنت سے ایک نوجوان لڑکے نے بہت چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالی اور اپنے معلومات ہم سے شیئر کیے. جو ہمیں نہیں معلوم تھا وہ اس بچے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا. ابھی ایک یونیورسٹی کے وی سی نے اپنے تجربات بیان کیے, ایک اینکر نے اپنے تجربات, اور ان کے والد میرے کرکٹ دار بھائی ہیں. ان کے والد میرے ساتھ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, بچپنے کی دوستی ہے. عظیم صاحب کے بیٹے ہیں یہ, اور بہت ہی استاد شاعر خبر لکھنوی صاحب کے پوتے ہیں, بڑے خاندان کے ہیں. ان سے بہت کچھ ہم نے سنا, سیکھا, اور سکھانے سے زیادہ ہم میں سیکھنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے. یہ سمجھیے. اب قصہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں مجھے انہوں نے عقائد کا آیت اللہ کہہ دیا, پروفیسر محروق مرزا صاحب نے. اب ادھر یہ بیماری چلی ہے, ہم لوگ مولوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آیت اللہ بن جاتے ہیں. میاں جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنی نئی چیزوں کے بارے میں جستجو بڑھتی جاتی ہے, اتنا نئی نسل کا آدمی محتاج ہوتا جاتا ہے. میں موبائل فون کے لیے کہتا ہوں کہ جس کی عمر جتنی کم ہے اس کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ معلوم ہے. یہ لیپ ٹاپ اور یہ سب چیزیں جو نئی نسل استعمال کر رہی ہے, یہ اچھا ہم لوگ پرانے لوگ ہیں بھائی, ہمیں جب تک کہ کاغذ کی مہک اور لمس محسوس نہ ہو ہمیں کتاب اچھی نہیں لگتی. اب یہی کتاب نہج البلاغہ کی ادبی اور سماجی معنویت اردو تراجم کی روشنی میں ڈاکٹر ناظم حسین خان نے مجھے پہلے دی تھی. اس کتاب کو میں پڑھ چکا ہوں, اچھی معلوماتی کتاب ہے. اس میں کافی میٹر ہوں, کہا تھا کہ اس کا ذکر کر دیجیے گا, اس کی رفت بھی ہوئی. تو میں متفرق باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. اور یہ قصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جمع ہونے کے لیے, ہم شیعوں کے پاس جمع ہونے کے لیے 14 ذریعے ہیں
اس کے علاوہ ہم اکٹھا نہیں ہو پاتے. اس لیے آج 12ویں رجب ہے. گزشتہ سال سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. میں اب عمر کے اس مرحلے پہ ہوں کہ بیٹھے بیٹھے مزمحل ہو گیا اور بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں. اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ علی کے صدقے میں ہے. کل ہے علی کی تاریخ ولادت 13ویں رجب, آج ہے 12ویں رجب. جب کسی گھر کی خوشی ہوتی ہے تو اس گھر کے غلام, اس گھر کے پروردہ, اس گھر کے نمکخوار, اس گھر کے فقیر, اس گھر کے بھکاری, اس گلی کے گداگر ایک دن پہلے سے 2 دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ مالک کے گھر میں خوشی ہونا ہے. اب دیکھیں یہاں کس مالک کے گھر میں کیا خوشی ہونا ہے, یہ مسئلہ ہے. ہوا یہ کہ اس نے ایک نور کو خلق کیا, اگر اسے خلق نہ کرتا تو کسی کو خلق نہ کرتا. پھر اسے عالم اجسام میں بھیجا تو ایک محافظ دے دیا ابو طالب کی شکل میں, اور کہا ابو طالب یہ ہمارا حبیب ہے, اس کو بچا لو. کہا کہ ٹھیک ہے, پال دوں گا, بچا لوں گا, کھلا دوں گا, آرام کروا دوں گا, اپنے بچوں کو اس کا محافظ بنا دوں گا. تو نے مجھے اس قابل سمجھا. کہا دیکھو اب تمہارے پاس ہمارے گھر کی کنجی بھی ہے, تمہارے پاس کعبے کی تولیت بھی ہے, تو تم ہماری جائیداد کے متولی ہو, تو ہمارے حبیب کے ولی بھی بن جاؤ. ہماری جائیداد. تو اب آپ یہ دیکھیے وہ چلتا رہا سلسلہ, یہاں تک کہ ایک دن دیکھیے یہ گفتگو میری ہے, اور جب شاعر کو شعر کہنے کا تخیل کے اعتبار سے حق ہے تو خطیب کو تخیلی خطابت کا بھی اختیار ہے. مجھ سے یہ نہ پوچھنے لگیے گا کہ یہ کس کتاب میں ہے, یہ کہاں سے پڑھا, کس سے سنا. میری اپنی تخیل ہے, اس کو آپ نثری نظم کہہ لیجئے. ایک روز اللہ نے ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب تم ہمارے بہت کام آئے, تمہاری اولادیں ہمارے بہت کام آئیں. ہمارے سب سے محبوب کو پال بھی دیا, بچا بھی لیا, اور اتنا اچھی طریقے سے رکھا کہ راتوں کو خطرے کے ماحول میں تمہاری اولاد ہمارے حبیب کے بستر پر اور ہمارا حبیب تمہارے بیٹوں کے بستر پر سونے کا عادی ہو گیا. یہ یہاں تک کہ تعلقات بڑھ گئے. اب ایسا ہے کہ ہمارا ایک خلیل تھا, اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ایک گھر بنا دیا اور ہمیں تحفے میں دے دیا. ہمیں گھر کی ضرورت نہیں تھی مگر خلیل کا تحفہ تھا, رد نہیں کیا, وہ ہم نے گھر قبول کر لیا. جائیداد ہماری ہے, جاگیر ہماری ہے, غیروں کا قبضہ ہو گیا ہے. تو ابو طالب اب ہم کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے. تم نے جب ہمارے حبیب کے لیے اتنا کر دیا تو ہمارا گھر بھی ہم کو دلوا دو, ہماری جائیداد بھی ہم کو دلوا دو. ابو طالب نے کہا پروردگار تیرے حبیب کو بچانا مردانہ کام تھا, یہ کام تو میری زوجہ کر دے گی. جناب بنت اسد گھر سے نکلی. دیکھیں اس وقت کا مکہ بہت چھوٹا مکہ تھا. ابو طالب کے گھر اور خانہ کعبہ کے بیچ ایک چھوٹا سا میدان تھا. جیسے یہ چھوٹا سا میدان ہے, میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا غدیری یووا فاؤنڈیشن یہاں یوم علی کر رہی ہے, سیمینار کر رہی ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ جناب امیر چاہیں خانہ کعبہ کے صدقے میں یہیں ایک غدیری حال بن جائے انشاءاللہ, اور اس غدیری حال کو مخصوص کر دیا جائے عزاداری کے لیے, محفلوں کے لیے, مقاصدوں کے لیے, اور سینٹرل ایئر کنڈیشن نہایت آرام دہ ہو تاکہ ہر موسم میں, ہر فصل میں, ہر کام یہاں سکون سے ہو سکے. دیکھیے پنڈال کو حال بنا دینا ان کے لیے کچھ نہیں ہے جو ہاتھ کے دھون کو جواہر میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہمارے آپ کے لیے جو ہمارے آپ کے خواب ہیں وہ ان کی ٹھوکروں کی تعبیریں ہیں. تو اب
ایک بیوی اپنے گھر سے نکلی, میدان میں گئی شوہر کی اجازت سے, تو اب تک عزت ہوتی ہے. جو بیویاں شوہر کی اجازت سے گھر سے نکلتی ہیں ان کی عزت ہوتی ہے, ورنہ ذلیل ہو جاتی ہے. اب جناب بنت اسد خانہ کعبہ کی کنجی, ابو طالب کے پاس کنجی نہیں مانگی, نئی فکر آپ کو دوں گا, نئی خیر کیا دوں گا, بڑی بات منہ سے نکل گئی. ان کی نئی عطا ہے وہ ادا کر دوں گا, میری کیا اوقات کہ میں نئی فکر دوں, اور وہ بھی علی کے شیعوں کو اور امام زمانہ کے زیر سرپرستی رہنے والوں کو, مراجع تقلید کے زیر تقلید رہنے والوں کو. میری کیا اوقات, غلط لفظ منہ سے نکل گیا تھا. بہرحال جناب بنت اسد دروازے پر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ بی بی دروازے پر جائیے. بنت اسد کہیں گی دروازے پر جاتی ہیں مانگنے والے, میں کعبے کو کچھ دینے آئی ہوں, میں کعبے سے کچھ لینے نہیں آئی ہوں, کعبے کو کچھ دینے آئی ہوں. اب بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں. 3 دن کے بعد رسول پہنچے. بس یہ بات ذرا سا غور سے سنیے گا اور اس کے اوپر غور کیجیے گا. علماء کرام اور نوجوان علماء کرام سے آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ اپنے مطالعے میں اس کو رکھیے, مشاہدے میں رکھیے, اور دیگر علماء سے بھی اس پر گفتگو کرتے رہیے. میں کئی دن سے ایک بات سوچ رہا ہوں. خانہ کعبہ میں دیوار میں در بنا, بنت اسد اندر گئیں. 3 دن کے بعد در کعبہ پر رسول آئے. باہر سے دروازہ بند تھا, باہر سے قفل پڑا ہوا تھا, تالا, زنجیر, دروازہ بند. بنت اسد اندر سے نکلی. یہ آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے, کتابوں میں لکھا ہے. بنت اسد باہر سے خانہ کعبہ سے باہر نکلی. رسول چابی لائے نہیں تھے, رسول نے تالا کھولا نہیں تھا, کنجی ہٹائی نہیں تھی. تو اندر سے بنت اسد نے بند دروازہ کھولا کیسے؟ بنت اسد کعبے کے اندر ہے, تالا باہر ہے, زنجیر باہر ہے. اس کا مطلب یہ بنت اسد اس ماں کا نام ہے کہ جس کے ارادے سے کعبے کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اگر بیٹا 2 انگلیوں پر در خیبر اٹھا لے تو تعجب نہ کرنا, کیونکہ یہ بنت اسد کا بیٹا ہے, نبی کی تمنا ہے. اور اس کے صدقے میں میری دعا ہے کہ غدیری فاؤنڈیشن کے سب ارکان, ان کے بلائے ہوئے سارے مہمان, ان کو تعاون دینے والے ہر طرح کے لوگ, سب امام زمانہ کے صدقے میں, مولائے کائنات کے حصار میں انشاءاللہ صحیح و سلامت رہیں, اور سب کو برکت, عزت, سلامتی, علم, شہرت, دولت, رزق حلال عطا ہو. اور علی کے چاہنے والے ایک دوسرے کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائیں, نہ پھیلائیں, بلکہ صرف علی کا نام لیں اور دولتیں آ جائیں. اور اب میں گفتگو شبیر حسن خان جوش کے 6 مصروں پر مکمل کر رہا ہوں کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا, لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا, اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا. ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا, ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا. مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے. صلوات.